الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤديه حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفة الجبار. الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما إمامنا وسيدنا ومقتدانا ومولانا الحسين بن علي وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، علی مسجد علی علیہ السلام نیو جرسی میں عشرہ محرم الحرام 1444 ہجری کا جاری و ساری ہے، اور آج شب سوئم میں شب سوم میں
محرم میں تیسری مجلس سے ہم خطاب کر رہے ہیں اور ہمارا عنوان چل رہا ہے الخصائص الحسینیہ، امام حسین کے وہ خاصے ہم گنوا رہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے شروع ہوئے اور امام حسین علیہ السلام پر ہی اختتام پذیر ہوئے۔ ان خاصوں میں نہ ان کے دادا شریک ہیں، نہ ان کے نانا، نہ دادی نانی، نہ بابا، نہ اماں، نہ بھائی، نہ بیٹے، نہ رشتہ دار، نہ ملک، نہ جن، نہ فرشتے۔ ملک بھی ظاہر فرشتے کو کہتے ہیں، فرشتے ہوں یا جن ہو یا انس ہو، یہ یونیک خاصے ہیں امام حسین علیہ السلام کے۔ 6 خاصے اب تک ہم بیان کر چکے تھے اور آج ہم اسی 6 خاصے سے آغاز کر رہے ہیں جس کا کل ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ 6واں خاصہ امام حسین علیہ السلام کا ایک روایت کے تناظر میں۔ ایک مرتبہ حضور کریم کی آغوش میں شہزادہ تشریف فرما ہے اور نانا نے پوچھا نواسے سے، اے حسین انا افضل ام انت، میں افضل ہوں یا تم افضل ہو؟ اگر یہ سوال ہم کریں تو شریعت کے مجرم بنے، اور اگر شارع مقدس کرے تو عین شریعت بنے۔ حضور پوچھ رہے ہیں اپنے نواسے سے کہ آپ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ شہزادہ فرماتا ہے، نانا اور تو میں کچھ نہیں کہتا، ایک سوال آپ نے کیا ہے، ایک سوال میں کرتا ہوں، آپ کو ایسا نانا ملا ہے جیسا مجھے ملا ہے؟ گویا یہ خاصہ امام حسین علیہ السلام کا نسباً بھی عظیم ہے کہ حسین جیسا نانا کائنات میں کسی کو نہیں ملا، حسین جیسی نانی کسی کو نہیں ملی، حسین جیسا دادا کسی کا نہیں، حسین جیسا بابا کسی کا نہیں، حسین جیسی اماں کسی کے نہیں، حسین جیسے بھائی کسی کے نہیں، حسین جیسی اولاد کسی کی نہیں، حسین جیسی قوم کسی کی نہیں۔ یہ عجیب خاصہ ہے۔ یہ الخاصۃ السادسہ۔ اب آئیے الخاصۃ السابعہ، 7واں خاصہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ حضور کے دربار میں دیر راہب سے ایک راہب آیا اور جب وہ واپس پلٹا تو بڑا ڈیپریس تھا۔ شہزادے کو جو نیچر ہے شہزادے کی، کسی انسان کی مایوسی پسند نہیں ہے، اور اسی سے میں تمنا بھی کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں سرکار کی خدمت میں کہ ہم سب جو کبھی کسی وجہ سے ڈپریشن کا، اسٹریس کا، ٹینس کا شکار ہوں، تو حسین ابن علی علیہ السلام اپنے ان غلاموں کو ان قیود و حدود سے نکال کر آزاد فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کیا علی الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، النبی نبی ولو کان صبیا، نبی و امام شکم مادر میں ہو تب بھی امام ہے۔ عہد طفولیت ہے، مگر آپ جانتے تو ہیں نا کہ یہ ہمارے مذہب پہ نہیں ہے، آیا ہے نانا کے پاس۔ تو جو حسین ابن علی غیر مذہب کے راہب کا اتنا خیال کرے، اپنے عزاداروں کا کتنا خیال کرے۔ لہذا سرکار سے عرض کیا نواسے نے کہ نانا جب یہ آیا تھا تو بڑا خندہ تھا، جب جا رہا ہے تو بڑا پریشان ہے۔ تو سرکار نے ایک جملہ کہا کہ اس نے مطالبہ کیا تھا اولاد کا، اللہ نے اس کی قسمت میں
اولاد نہیں لکھی. جو عربی کی کتاب میں جملہ ہے جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، وہ یہ ہے کہ نانا کیا تقدیر بنوائی نہیں جا سکتی؟ دیکھیں، تقدیر خراب ہو، قسمت خراب ہو، اس کو ٹھیک کرانا انبیاء و ائمہ کا کام ہو. سرے سے قسمت ایگزسٹ نہ کرتی ہو، نئے سرے سے بنوا لینا حسین ابن علی کا کام. ہم یہ فرش عزا پہ جو آتے ہیں، ہم قسمت بدلوانے کے لیے نہیں، قسمت بنوانے کے لیے آتے ہیں. لہذا حضور نے کہا کہ اگر تم کہو تو قسمت بن سکتی ہے. تو اللہ کی ذات نے اپنی تقدیر بدل دی. دیکھیے، قضاء و قدر کے بارے میں آج ایک اہم ایشو میں ریزالو کر دوں. یہ قضاء و قدر جو ہوتی ہے، لوح محفوظ پر جو لکھی ہوتی ہے، یہ الواح دو قسم کی ہے. ایک لوح ثابت ہے، ایک لوح ماحی ہے. لوح ثابت یہ ہے، بعض آرڈرز ایسے ہیں، کمانڈمنٹس ایسی ہیں، لک، فارچون، قسمت، تقدیر کے بعض ایسپیکٹس ایسے ہیں جو قدرت نے لکھ دیے ہیں، اور وہ جو لکھ دیے ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے. جیسے قدرت نے لکھ دیا حسین ابن علی 10 محرم کو شہید ہوں گے، اب اس میں چینج نہیں ہوگی. یہ ہے لوح ثابت. اور لوح ماحی وہ ہے اللہ کی کہ جو دعا کے ذریعے، صدقہ کے ذریعے، صلہ رحمی کے ذریعے، خوش اخلاقی کے ذریعے، ماں باپ کے احترام کے ذریعے، اماکن مقدسہ کے ذریعے، مقدس ہستیوں کے واسطے و وسیلے کے ذریعے، وہ جو لوح ماہی ہے وہاں سے تقدیر مٹا دی جاتی ہے اور نئی تقدیر لکھ دی جاتی ہے. تقدیر مٹانے اور نئی تقدیر لکھوانے والی ہستی کا نام حسین ابن علی. لہذا راہب کی قسمت میں بیٹے نہیں تھے. نعوذ باللہ، یہ نہ سمجھیے گا خدا نہ خواستہ بعض ہمارے احباب بہت غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا، حسین نے دے دیا، نعوذ باللہ من ذالک، یا نانا نے نہیں دیا. دیکھیے، یہ درجات ہیں، اور ان درجات کو مینٹین رکھنے کا نام شیعت ہے. شیعت یہ ہے کہ خالق کو خالق سمجھا جائے، مخلوق کو مخلوق سمجھا جائے، آقا آقا رہے، غلام غلام رہے، نبی رسول نبی رہے، امام امام رہے. ہمارے ہاں یہ بالکل کنسپٹ اس نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں دیا، نعوذ باللہ حسین ابن علی نے دے دیا، نانا نے نہیں دیا، حسین نے دے دیا. نہیں، دینے والا اللہ ہے، قادر مطلق اللہ ہے، سپر طاقت اللہ ہے. ہاں، واسطہ حسین کا سارے واسطوں سے عظیم ہے. باقی واسطوں کے سامنے خدا نہ کہہ سکتا ہے، حسین کے وسیلے کے سامنے خدا نہ نہیں کہتا. یہ ہے حسین ابن علی. یہ 7واں جو خاصہ ہے سرکار سید الشہداء کا کہ تقدیر سید الشہداء نے بنوا لی. یہاں میں ایک جملہ اور بھی عرض کر دوں، کل کی تقریر سے مستعار لے کر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو فطرس تھا یہ عرشی تھا، یہ کرسی والا تھا، یہ آسمانوں والا تھا، یہ علو والا تھا. علو سے سفولیت کی طرف اسے گرا دیا گیا تھا، اونچائی سے نیچے اس کو گرا دیا گیا تھا. اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں اس کو بھی شفا ملی، سلسائیل کو بھی شفا ملی، دردائیل کو بھی شفا ملی. تو ایک بات طے ہو گئی، کل کی تقریر ذہن میں رہے کہ امام حسین صرف فرشیوں کے طبیب نہیں، یہ واحد فرشی ہے جو عرشیوں کا بھی طبیب ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام سے مانگتے وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مانگنے والوں میں صرف ہم ہی نہیں ہیں، ان کے آستانے پہ جھاڑو دینے والوں میں سید الملائکہ بھی شامل ہے، ان کے گہوارے جھلانے والوں میں بڑے بڑے فرشتے شامل ہیں،
اور ان کے فرشتے اپنے آپ کو خدام کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ امام نے تو فرمایا کہ واللہ للملائکۃ، یہ جو ملائکہ ہے خدامنا و خدام و شیعتنا، اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں یہ صرف ہمارے ہی خدام نہیں، ہمارے شیعوں کے بھی خدام ہیں۔ اب شیعت کا مرتبہ دیکھیں، درجہ دیکھیں کہاں جا رہا ہے، تو یہ 7واں خاصہ امام حسین علیہ السلام کا۔ 8واں خاصہ جو آج میں بیان کر رہا ہوں، کسی نبی نے، کسی امام نے، کسی معصوم نے، کسی فرشتے نے منا کے میدان میں ایسا خطبہ نہیں دیا جو خطبہ امام حسین علیہ السلام نے دیا۔ منا کے میدان میں سرکار کا خطبہ، بغیر کسی تمہید کے میں خطبہ شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشدکم اللہ، میں تم منا والوں کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، مجھے یہ بتاؤ، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ، کہ علی ابن ابی طالب اللہ کے رسول کے بھائی ہیں۔ منا والوں کو علی کا بیٹا بتا رہا ہے کہ منا والوں، حج والوں، احراموں والوں، قربانیوں والوں، تمہیں معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب رسول کے بھائی ہیں۔ تو جب پہلی صدی ہجری میں ایجوکیشن کا یہ لیول تھا تو 14ویں 15ویں صدی ہجری میں کیا لیول ہوگا مسلمانوں کی تعلیم کا، کہ وہاں امام حسین کو بتانا پڑ رہا ہے کہ علی رسول کے بھائی ہیں۔ حین آخا رسول اللہ بین اصحابہ وآخا بینہ وبین نفسہ، تمہیں معلوم ہے منا والو کہ جب مواخات قائم کی تھی 2 مرتبہ میرے نانا رسول نے، تو صحابی کو صحابی کا بھائی بناتے گئے تھے اور نفس رسول کو اپنا بھائی بنایا تھا۔ یعنی منا کے میدان میں فرزند رسول نے علی کے فضائل پڑھ کے بتا دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ عبادت علی کے فضائل سے باطل ہوتی ہے، عبادت کو زینت ملتی ہے علی کے فضائل سے۔ یہ سرکار وہاں فضائل پڑھ رہے ہیں اپنے بابا کے، اور فرماتے ہیں وقالا، میرے جد نے کہا تھا منا والو کہ انتا اخی وانا اخوکا، یا علی آپ ہیں میرے بھائی، میں ہوں آپ کا بھائی، فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں، آخرت کی نشانی یہ ہے لا انصاب بینہم، وہاں رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے، وہاں کوئی رشتہ نہیں ہوگا، کوئی رشتے سے نہیں پکارے گا، اس لیے کہ رشتے وہاں ٹوٹ جائیں گے۔ کیا کہنا رسول و علی کے رشتے کا، جو دنیا میں بھی قائم رہے گا آخرت میں بھی قائم رہے گا، پھر دنیا والآخرہ۔ پھر فرمایا انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں منا والو، تم یہ بتاؤ، تمہیں معلوم نہیں کہ اتعلمون، تم جانتے ہو ان رسول اللہ اشترى موضعا لمسجدہ ومنزلہ، کہ جب میرے جد رسول آئے تھے مدینہ میں تو انہوں نے جگہ خریدی تھی، مسجد کے لیے بھی اور اپنی منزل کے لیے بھی۔ وابتنا مسجدن، عظیم مسجد پہلے بنائی، وابتنا 10 منازل 9 لہو والعاشر وسطها لأبی، آپ نے 10 منزلیں بنائی، 10 حجرے بنائے، 10 کمرے بنائے، ان میں سے 9 اپنے لیے رکھے، اور ان 10 کے بیچ والا جو تھا وہ میرے بابا علی کے لیے رکھا۔ بنایا ہے رسول نے، رکھا ہے رسول نے،
अली इब्न अबी तालिब के लिए बता रहे हैं मिना के मैदान में हाजियों को हुसैन इब्न अली कि ये तुम्हें मालूम है कि मेरे जद ने यूं जमीन खरीदी थी और यूं घर बनाए थे। और फिर फरमाया सत्ता बाबुन शारिउन इलल मस्जिद। फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह का हुक्म आया मेरे नाना को कि जो दरवाजे बनाए थे असहाब के और अजवाज के जो मस्जिद में खुलते थे वो दरवाजे बंद कर दे, इल्ला बाबा अली, मगर अली का अपना दरवाजा, इल्ला बाबहू बाबा अली, अपना दरवाजा खुला रखा, मेरे बाबा अली का दरवाजा खुला रखा। एक मसला हल हो गया। उम्मत सारी खासहाब हो या अजवाज हो, उनका एक स्टेटस होता है, अली और रसूल का एक स्टेटस होता है। फिर माशाअल्लाह सलामत रहे। फिर वह माना मेरे, अच्छा अजीब ये बात है, वह तकल्लमा, किसी ने एतराज किया, फी तकल्लुमे, एक एतराज किया कि आपने अपना दरवाजा खुला रखा, अली और बतूल का दरवाजा खुला रखा और हम सब के दरवाजे बंद कर दिए। इमाम फरमा रहे हैं उस वक्त मेरे जद ने फरमाया था मा सदत्तो अबवाबकुम वमा फतहतो बाबा अली, न मैंने तुम्हारे दरवाजे बंद किए हैं न अली का दरवाजा मैंने खुला रखा है। इन्नल्लाह अमरनी बेसद्दे अबवाबकुम व फतह बाबे, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया सबके दरवाजे बंद कर दो, अली का दरवाजा खुला रहने दो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अली का दरवाजा खुला रखा। और फिर ये फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे, फरमाते हैं कि वमना अयनामु फिल मस्जिद, मेरे जद ने मना किया लोगों को कि तुम मस्जिद में सो नहीं सकते हो, अपने अलावा और मेरे बाबा अली के अलावा और हमारे अलावा सबको मना कर दिया कि तुम सो नहीं सकते हो। फायुजनबो, बरकत नाजिल हो रही थी हमारे लिए और उनको दूर किया जा रहा था। मेरे बाबा सोते भी वहीं थे, हम सोते भी वहीं थे। वफी है औलादो, बल्कि हमारे घर के स्टेटस में और मस्जिद के स्टेटस में इतनी मुमासलत थी कि मेरे बाबा की जो औलादें हुई मशहूर यही हुआ मस्जिद नबवी में पैदा हुए। बाबा मस्जिदुल हराम में आए, बेटे मस्जिद नबवी में आए, इसे कहते हैं फजले अली व हसनैन शरीफ है। हमारा नौम का सिलसिला वहां जारी रहा, सबको वहां से मना कर दिया, हम वहीं सोते रहे। अब जो इस वक्त मैं शुरू कर रहा हूं तीसरा पैराग्राफ, ये कमाल का पैराग्राफ, इसमें उनशेदुकुम नहीं कहा, उनशेदुकुमुल्लाह यहां नहीं कहा, आगे भी एक दो जगह नहीं कहा, अक्सर में कहा है, कसम नहीं दी। कहा अफतालमूना, क्या तुम जानते हो, अन्ना उमर अब्न खत्ताब, उमर इब्न खत्ताब ने, उन्होंने हरसा फी कुव्वतिन, उन्होंने ये जब देखा कि हमारे दरवाजे को बंद नहीं किया और उनके दरवाजे बंद हो गए, तो उन्होंने चाहा कि वो मेरे बाबा अली के साथ एक जैसे हो जाए। उन्होंने आके हुजूर से कहा कि सरकार ये बताइए कि ये जो ऐन ही, ये जो कदर ऐन ही, जो अली की कदर है, अली की जो वक़्त है, क्या वो उमर को भी हासिल हो सकती है? यदाउहा मिन मंजिल ही इलल मस्जिद, कि वो भी इसी तरह फ्रीक्वेंटली घर को छोड़े, मस्जिद में दाखिल हो, मस्जिद को छोड़े,
گھر میں داخل ہو. جب یہ انہوں نے کہا تو فابا، رسول اسلام نے کہا یہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اور اس کا میں انکار کرتا ہوں. علی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ تمہیں قدر، وقت، منزل حاصل نہیں ہو سکتی. یہ جو تمہاری ڈیزائر ہے اس کو کمپلیٹ فلفل نہیں کیا جا سکتا. یہ تمہاری جو خواہش ہے اس کو اس لیے پر نہیں کیا جا سکتا، فلفل نہیں کیا جا سکتا کہ علی کا درجہ اور ہے، آپ کا درجہ اور ہے. اس لیے کہ علی ابن ابی طالب. اب یہاں جملہ ہے ان اللہ امرنی ان ابنا مسجدن طاہرن. اگر سمجھ لیا تو میری محنت سہارت ہو جائے گی جو آج کی ہے لکھتے وقت. فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، نبی نے فرمایا کہ اس لیے میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ مسجد کو پاک رکھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ضروری ہے کہ مسجد پاک رہے. اس لیے پاک کا داخلہ تو ہے. پاک تو سو سکتا ہے، جو کبھی بھی ناپاک ہو سکتا ہے وہ نہ سو سکتا ہے نہ اس کا دروازہ کھلا رہ سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں ان شیدوں کو لا یسکنہ، اسے بھی توجہ سے سن لیں. لا یسکنہ الا انا وہو وصاحبتہ صاحبتہ وبنیہ. یہاں صرف سکونت اختیار کر سکتے ہیں یا میں یا علی یا فاطمہ یا اولاد فاطمہ. مسکن یہ ہے، یہ مسکن ہے. تبھی تو فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے لیے فرق ہی نہیں تھا فل مسجد او منزل ہی او منزل رسول اللہ. فرماتے ہیں تینوں مقام میرے بابا کے لیے برابر تھے. مسجد کا بھی وہی سٹیٹس تھا، ان کے اپنے گھر کا بھی وہی سٹیٹس تھا، رسول کے بیت الشرف کا بھی وہی سٹیٹس تھا. اب ایک بات اور سمجھ میں آ گئی. دیکھیں یہ تین اطاعتیں ہیں نا، تین. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تین ہیں اطاعتیں، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت. دیکھیے یہ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تین اطاعتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ طہارت کی بابت جو سٹیٹس اللہ کے گھر کا ہے وہی نبی کے گھر کا ہے، وہی علی کے گھر کا ہے. یہ سٹیٹس تینوں کا ایک ہی ہے. سرکار فرما رہے ہیں انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور تم سے میں پوچھتا ہوں کہ اتعلمون، کیا تم یہ جانتے ہو، کیا تمہیں یہ علم ہے کہ ان رسول اللہ نصبہ فی غدیر ولیا، کہ میرے بابا علی کو غدیر میں رسول نے نصب کیا تھا ولی اللہ. تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ کنٹروورسی میں بالکل نہ جانا. جو مراجع کرام کا حکم ہے، ارشاد ہے، فتویٰ ہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر. ہر مرجع نے یہی لکھا کہ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ جزء اذان نہیں ہے، یہ قربتاً الی اللہ کہنا ہے. یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شعار مذہب جعفریہ ہے، شعار فقہ جعفریہ ہے. لہذا اسے ترک نہیں کرنا. اتباط مقدسہ میں کوئی آپ کو مقدس روضہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس پر مولا علی علیہ السلام کا نام اذان میں یا اقامت میں نہ لیا جاتا ہو. البتہ یہ ذہن میں رکھ لینا، مولا علی کا نام اذان و اقامت میں جز نہیں ہے، مگر یاد رکھنا
یہ نماز، یہ اذان اور اقامت خود جزء ایمان ہے جس کے کل کا نام علی ابن ابی طالب۔ تو تمہیں معلوم ہے کہ میرے جد رسول نے غدیر کے میدان میں نصب کیا تھا میرے بابا علی کو، ولایت کے منصب پہ متعارف کرایا تھا، پبلکلی اعلان کیا تھا، وقالا اور کہا تھا فل یبلغ الشاہد الغائب، کہ جو سامنے بیٹھے ہیں غدیر کا اعلان سن رہے ہیں، ان پہ واجب ہے کہ یہ اعلان ان تک پہنچائیں جو یہاں نہیں بیٹھے۔ یہ جو فعل امر ہے وہ دال بر وجوب ہوتا ہے، کمانڈمنٹ، کمپلسری، مینڈیٹوری، ڈیو، مسٹ، آپ کے لیے مسٹ ہے غدیر والوں کہ اس پیغام کو غائب تک پہنچانا ہے، واجب ہے۔ اب غدیر میں جو تھے ان میں سے کتنوں نے یہ واجب کیا؟ غدیری شیعہ قیامت تک یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، جو غائب ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، حاضر بتاتے ہیں آج کیا سنا تھا، آج کون سے فضائل آئے تھے۔ تو اب یہ سرکار فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ بعث رسول اللہ، لشکر کو بھیجا رسول نے، فی تبوک، جنگ تبوک کے لیے بھیجا، وقال لعلی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ انہ لا نبی بعدی، کیا تم نے یہ علم نہیں رکھا، نہیں جانتے ہو کہ تبوک میں جب لشکر جا رہا تھا تو میرے بابا نے کہا تھا، یہ جملے ہیں، اتخلصنی فی النساء والصبیان، کہ یا رسول اللہ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور آپ تبوک پہ جا رہے ہیں۔ تو فرمایا تھا اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا راضی نہیں ہو کہ میں ہوں موسیٰ کی طرح، تم ہو ہارون کی طرح، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں ہو، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا، اگر حضور ہیں موسیٰ کی طرح، مولا علی ہیں ہارون کی طرح، جب موسیٰ طور پہ گئے تھے ہارون کو خلیفہ بنا کے گئے تھے، تو جب تھوڑے وقت کے لیے جانا ہے تو ہارون خلیفہ ہے، جب ہمیشہ کے لیے حضور جا رہے ہیں تو علی کو خلیفہ کیسے نہیں بنا؟ انشدکم اللہ اتعلمون، تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں مینا والو، کیا تم جانتے ہو کہ دعا رسول اللہ نصارا نجران، جب رسول نے پکارا تھا نصارہ نجران کو، فی المباہلت لم یأت الا بہی وبصاحبتہ وابنیہ، تو حضور جب گئے تھے مباہلہ کے میدان میں، تم جانتے ہو نا مینا والو کہ جب سچوں اور جھوٹوں کے درمیان وجہ امتیاز قائم ہو رہی تھی، علت امتیاز صدق و کذب طے ہو رہی تھی، تو میرے نانا کسی اور کو لے کے نہیں گئے تھے، یا میرے بابا کو لیا تھا، یا میری اماں کو لیا تھا، یا ہم دو بھائیوں کو لیا تھا، کوئی اور ہے تو بتا دو۔ دیکھیے یاد رکھنا، مباہلہ آپ نے ماشاءاللہ سینکڑوں مرتبہ سنا، اور فرش اعظم پہ بیٹھنے والے مومنین کا لیول اس لیے بھی بلند ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ وہ بدایتاً الی نہایتاً مولا کائنات کے فضائل، محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل اور فرامین سنتے، دیکھتے، پڑھتے رہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو مباہلہ کا میدان ہے جس پر مفاخرہ فرما رہے ہیں مولا حسین مینا کے میدان میں کہ ہم 4 گئے تھے حضور کے ساتھ، کوئی اور نہیں گیا تھا، آپ سے میں سوال کرتا ہوں اگر حضور تنہا چلے جاتے، کسی کو نہ لے جاتے، تو کیا یہ معرکہ مباہلہ فتح نہ ہوتا؟ ضرور فتح ہوتا۔ جو کھاری چشمے میں لعاب دہن ڈال دے تو میٹھا ہو جائے، جو دریا کی روانی کو روک دے، جو پہاڑ کو چلا سکے، جن کی انگلی کے اشارے سے آفتاب و مہتاب پلٹ آتے ہوں، یا جن کے ولی کے اشارے سے بھی پلٹ آتے ہوں، وہ خود چلے جاتے تو کیا معرکہ فتح نہ ہوتا؟ تو پھر ان 4 ہستیوں کو کیوں لیا؟ عجبنی رسول جواب دے کہ اگر میں ان کو ساتھ نہ لیتا، اکیلا چلا جاتا، معرکہ تو فتح ہو جاتا، مگر کرائیٹیریا یہ بن جاتا کہ جو میرے مقابل پہ آتا ہے وہ جھوٹا بھی ہوتا ہے، وہ لعنت اللہ علیہ بھی ہوتا ہے۔ میں ساتھ علی کو لے کے گیا، میں نے ساتھ فاطمہ کو لیا، میں نے ساتھ حسن کو لیا، میں نے ساتھ حسین کو لیا۔ کرائیٹیریا یہ بن جائے جس طرح میرا دشمن جھوٹا اور ملعون ہے ویسے علی کا مقابل بھی جھوٹا اور ملعون ہے، ویسے فاطمہ کا دشمن بھی جھوٹا اور ملعون ہے، ویسے حسن حسین کا دشمن بھی جھوٹا بھی ہے، لعنت اللہ علیہ بھی ہے۔ انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اتعلمون، کیا جانتے ہو کہ ان رسول اللہ دفع فی خیبر الی علی اللواء، کہ خیبر میں میرے بابا علی کو صاحب اللواء بنایا تھا، پرچم دار بنایا تھا۔ اچھا، عجیب یہ تاریخ کے جملے ہیں، یجبنہم ویجبنونہ، جب لشکر آتا نا وہ پھینک کر علم کے بغیر آتے تو حضور پوچھتے کیا ہوا؟ لشکر کہتا یہ سالار بزدل تھا، سالار کہتا لشکر بزدل تھا۔ اب 40ویں دن فیصلہ ہو جائے گا، نبی اگر لشکر بدل دے تو لشکر بزدل تھا، سالار بدل دے تو سالار بزدل تھا۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا گویا۔ امام حسین علیہ السلام عقائد میں فضائل کے دریا مینا کے میدان میں حاجیوں کے سامنے باہر ہے، وہاں یہ سب مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، اور کہا تھا کہ میں اس کو علم دوں گا۔ میرے نانا نے کہا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اسے علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کا عاشق بھی ہوگا، اللہ رسول کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، لا يرجع حتی یفتح اللہ علی یدہ، وہ پلٹے گا نہیں جب تک فتح حاصل نہ کر لے۔ علی کائنات کے واحد مجاہد ہیں کہ جنہوں نے ضرب مار کے کبھی معذرت نہیں کی۔ مارا ہے تو مارا ہے، جو بگاڑنا ہے بگاڑ۔ 86 جنگوں میں سے 84 رسول کے زمانے کی اور 3 اپنے زمانے کی، 87 جنگوں کے ہیرو ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ انشدکم اللہ، مینا والوں میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، یہ بتاؤ کہ بعثہ ببراءۃ، تم جانتے نہیں ہو؟ اتعلمون، جانتے ہو کہ میرے بابا علی کو سورۃ البراءت کی 10 آیتیں دے کر بھیجا تھا، کیونکہ جن صاحب کو پہلے بھیجا تھا ان صاحب سے مجبوراً واپس لینی پڑ گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کیوں واپس لی؟ اس لیے کہ وہاں ہوتا تھا برہنہ طواف، ایسے کو بھیجنا تھا
جس نے یہ کرائم نہ کیا ہو، ورنہ وہ کہتے کل تک تو تم ہمارے ساتھی تھے اور آج ہمیں تبلیغ کرنے آ گئے۔ اس لیے مبلغ کو چاہیے، خطیب کو چاہیے، عالم کو چاہیے کہ بے شک وہ فرینک ضرور ہو مگر حدوں کو کراس نہ کرے۔ اس لیے مولا کائنات، اور پھر میں تو یہ بھی کہتا ہوں جو 10 آیتوں کو نہ اٹھا سکے وہ پورا قرآن کیسے اٹھائے گا؟ یہ 10 آیتیں لے کر میرے بابا گئے تھے، اور جب اعتراض کیا تھا دوستوں نے میرے نانا کے، تو میرے نانا نے فرمایا تھا لا یبلغ انی الا انا او رجل منی، اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ یا خود جاؤ یا وہ مرد جائے جو تم میں سے ہو۔ کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ منی، دیکھیے کے میں، کا میں، سے میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ماشاءاللہ اہل زبان بھی تشریف فرما ہے۔ حضور کے امتی، حضور کی ازواج، امت کی مائیں، یہ ہے کا کی کے، کا کی کے۔ اور سے میں ایک فرق ہے، جو رشتہ عارضی ہو وہ کا کے سے جڑتا ہے، جو رشتہ پرماننٹ ہو وہ سے جڑتا ہے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے نبی کی ازواج، نبی کے حرم جب تک نکاح میں ہیں امہات المومنین رہ جائیں گی، مگر رشتہ ٹوٹ جائے گا، وہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ وہ متعلقہ اگر ہو گئی رشتہ ٹوٹ، وہ الگ چیز ہے کہ ان سے نکاح جائز نہیں، وہ حرمت پیغمبر ہے، حرمت رسالت ہے۔ اسی طریقے سے نبی کے امتی، نبی کی امت، نبی کا امتی جب تک کلمہ پڑھ رہا ہے امتی ہے، جب وہ مرتد ہو جائے گا امتی نہیں رہے گا۔ تو جو رشتہ ٹوٹ سکتا ہو اور جڑ سکتا ہو اسے کا کی کے سے جوڑا جاتا ہے، اور جو دنیا اور آخرت میں نہ جڑ سکتا، نہ ٹوٹ سکتا ہو، نہ توڑا جا سکتا ہو، نہ اسے نیا جوڑنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ سے جڑتا ہے۔ تبھی تو سے صرف ان کے لیے کہا ہے جن کا رشتہ دنیا میں بھی مینٹین ہے، آخرت میں بھی مینٹین ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ حسن منی وانا من حسن، حسن مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسن سے ہوں۔ علی منی وانا من علی، الفاطمہ تو بضعۃ منی۔ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کا رشتہ رسول سے نہ دنیا میں ٹوٹ سکتا ہے نہ آخرت میں ٹوٹ سکتا ہے۔ اچھا ایک سوال بھی ہے، مجلس تمام ہو رہی ہے، دامن وقت کوتا ہو گیا ہے۔ ایک سوال بھی ہے کہ کیا امت بھی سے جڑ سکتی ہے؟ سوال ہے تو اس کا جواب ہاں ہے، ہاں امت جڑ سکتی ہے۔ کیسے؟ السلمان منا اہل البیت، 10ویں درجے پہ آئے نا امت ایمان کے، تو تب جڑ سکتی ہے سے۔ کنورٹڈ نے خود کو کہاں پہنچا دیا، گبرزادے نے اپنے آپ کو کہاں پہنچا دیا کہ جب اللہ وحی بھیجتا ہے تو معلوم ہے، ایک کتاب ہے آلاء ما من بہ الرحمن، بس اس سے آگے میں آج نہیں جاؤں گا۔ آلاء ما من بہ الرحمن فی احوال السلمان، سلمان کے حالات میں اس سے بہتر کتاب میں نے عربی کی نہیں دیکھی۔ اس میں لکھا ہے کہ کلما جاء جبریل بوحیہ من اللہ عز وجل الی الرسول، جب کبھی بھی سلمان کے کنورٹ ہونے کے بعد جب کبھی بھی جبریل وحی لے کر آئے تو قرآن بعد میں پڑھتے تھے، اللہ کا سلام سلمان کے لیے پہلے پہنچاتے تھے۔ علی کے شیعوں اپنا لیول دیکھو، ہمیں اس فرش عزا سے سلمان پیدا کرنے، ہمیں بوزر کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں سے مقداد و عمار و قمبر و مالک کے اشتر کی ضرورت ہے، ہمیں یہاں سے قبیل چاہیے،
ہمیں یہاں سے ترماہ جیسے چاہیے، وہ تبھی ہوں گے جب آپ اپنی کالونیاں آباد کریں گے، اپنی بستیاں آباد کریں گے، آپ کے اپنے بچے آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے، جب معاشرہ پاک ہوگا، ماحول جب پاک ہوگا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ ماں کے گناہ کیوں معاف کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ کہیں یہ الزام نہ لگائے مجھ پر کہ جب تو نے آغوش ہی ناپاک دی تھی تو میں اگر خراب ہو گیا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ آغوش مادر کو پاک کر دیتا ہے۔ اولاد کا پیدا کرنا واجب نہیں ہے، مگر اولاد کو راہ راست پہ رکھنا واجب ہے۔ اسی لیے شادی سنت ہے اور تعلیم دین واجب ہے۔ اس لیے آپ کو الصادق اسکول کی معاونت بھی کرنی ہوگی، بچوں کو داخلہ بھی دلوانا ہوگا اور اسپانسرز کی بھی ضرورت ہوگی آگے بڑھ چڑھ کر، تاکہ یہ ہمارے بچے ہمارے پاکیزہ ماحول کے اندر پروان چڑھیں، جیسے آپ ماشاءاللہ بہت پاکیزہ ماحول میں پرورش پا کے آئے ہیں۔ دیکھتے نہیں دیر وقت تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ خستہ نہیں ہوتے ہیں علی علی کہنے میں، حسین حسین کہنے میں۔ ایسے ہی اگر ہم بچے چاہتے ہیں، ہمارے حوزے کی ایک اصطلاح ہے، جب ہم گریجویٹ ہوتے ہیں تو ہم سے استاد کہتے ہیں کہ تولید المثل کر کے لانا، اپنے جیسا ایک سخاوت حسین بنا کے لے آنا، حوزے کو ریٹرن کرنا۔ پھر ہم جب گئے ہم نے کہا بھی ایک سخاوت حسین لے آئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں اب تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، سخاوت حسین سے بہتر لے آؤ، تولید الاحسن۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ مدارس اس لیے ضروری ہیں کہ آپ نے اپنے جیسے بچے تربیت نہیں کرنے بلکہ اپنے سے اچھے بچے تربیت کرنے ہیں، تاکہ قیامت آپ کی نسلوں میں کوئی گمراہی کا شائبہ نہ رہے، ہدایت پہ بڑا جمع رہے۔ بس تقریر یہاں تمام ہو گئی، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور آپ کی خدمات عالیہ میں مزید جو خاصے ہیں حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کے پیش کریں گے۔ آج ایک خاصہ ہی سمجھ لیں، اشارہ اس کو خاصہ ہی سمجھ لیں کہ جس طرح حسین ابن علی کے دربار سے کوئک معافی ملتی ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ملتی۔ بس یہ خاصہ ہی سمجھ لیجیے۔ سید الشہداء حر نے جو جرم کیا تھا وہ قابل معافی نہیں تھا۔ امام معصوم ولی الامر کی سواری میں جسارت کر کے ہاتھ ڈالنا اور مجبور کر کے فرزند رسول کو کھیر کر کربلا میں لے آنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی ہے۔ مگر حسین کا دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے صرف آ کے ایک جملہ کہا، اخطأت یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے کوتاہی ہو، مجھ سے غلطی ہو۔ گلے سے لگا کے کہا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اس کا ترجمہ کبھی سمجھا ہے کیا مطلب ہے؟ کہ نہ تمہیں دنیا میں کوئی بلیم کر سکے گا کہ تم نے جسارت کی تھی، اور نہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ تم سے سوال کر سکے گا۔ تمہیں حسین نے حر کر دیا، انت حر فی الدنیا والآخرہ۔ راوی نے لکھا کہ جب عاشور کی شب میں اس کے ایمان پر پڑی ہوئی گرد صاف ہوئی، وہ اس وقت ہوئی کہ جب بکیر ابن حر، جس کا دوسرا نام لکھا ہے علی ابن حر، بیٹا ہے جوان، یہ سادات کے خیموں کے قریب سے گزر کے آ رہا تھا تو نصف شب کا وقت ہے۔ پوچھا حر نے کہاں گئے تھے؟ میں غریبوں کے خیموں کا چکر لگا رہا تھا، اور رونے لگ گیا۔ علی ابن حر رونے لگ گئے۔ ماذا یبکی کا یا علی، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بابا میں نے نہیں کہا تھا ان غریبوں کو گھیر کے کربلا میں نہ لے آ؟ کہا تو تھا تم نے۔ بابا اب جو میں گزرا ہوں نا، کسی خیمے سے آواز آ رہی تھی بابا پانی، کسی خیمے سے آواز آتی تھی اماں پانی، کوئی بچہ کہتا تھا ماموں پانی، کوئی بچی کہہ رہی تھی چچا پانی،
اللہ اکبر. اور پھر جب اس کی بیٹی گئی ہے نا بیٹی, تو اس نے بھی آ کے عجب بات بتائی, بابا جنہیں تو مارنے کے لیے آیا ہے نا, اس کی بہنیں تو تجھے بھائی کہہ رہی ہیں. ماشاء اللہ, اجرکم اللہ. یہ رونے کے دن ہے, اس میں ذاکر کا کوئی کمال نہیں. حر نے اپنے بھائی سے, بیٹے سے کہا کہ میرے ہاتھ ایسے باندھ دو جیسے قیدی کے باندھے جاتے, مجھے گرفتار کر دو. یہ جو ہمارے سرائکی سندھ وغیرہ کے بیلٹ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو تعزیہ ہوتا ہے ہمارے مولا حسین کا, اس کے ساتھ بڑے بڑے نواب اپنے آپ کو قیدی بناتے ہیں. یہ دراصل یہ حر کی سنت ہے. حر نے خود کو قیدی بنایا تھا حسین کا, یوں ہاتھ باندھ دیے اور کہا میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دو, میں فیس نہیں کر سکوں گا فاطمہ کے لال کو, کیونکہ مجھ سے بہت بڑی جسارت ہوئی. جب چلے ہیں, حر گھوڑے پہ سوار ہے, گھوڑے کی لجام کو بھائی نے پکڑا ہوا ہے, ساتھ میں بیٹا بھی چل رہا ہے, دلاسا دیتے ہوئے, ڈھارس دیتے ہوئے. محسوس کیا کہ ایک آواز آئی, اللہ اکبر. جب نعرہ تکبیر سنا, کہا یہ نعرہ تکبیر کیا بلند ہے. کہا تجھے کیا بتائیں, ابو الفضل تجھے لینے آ رہے ہیں. پھر 2 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا. کہا بھائی اب کیا ہے, کہا اکبر و قاسم بھی آ رہے ہیں. پھر جب 3 مرتبہ نعرہ تکبیر بلند ہوا, کہا اب 3 مرتبہ نعرہ تکبیر کیوں بلند ہے, کہا کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے فاطمہ کا بیٹا خود تجھے لینے آ رہا. سبحان اللہ. جب پہنچے ہیں نا, جب پہنچے ہیں, اور پھر ایک جملہ بڑا غریب زہرا نے ایک جملہ کہا, حر جب تم ہمارے دشمن بن کے آئے تھے ہم نے تمہاری سواریوں کو بھی پانی پلایا تھا, اور آج ہم اتنے غریب ہیں کہ ہم ایک جام میں آپ بھی تجھے نہیں پلا سکتے. حر سے معذرت طلب کی, حر نے اجازت مانگی, مولا مجھے اجازت دے. جب اجازت مل گئی تو ذہن میں خیال آیا کہ مولا پہلے میرے بیٹے کو اجازت دے, پہلے علی میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو. کہا کیوں, کہا مولا 2 وجہ ہیں. ایک تو میں اپنی کمائی کو قربان ہوتا ہوا دیکھ کے جاؤں. سبحان اللہ. حر کی قسمت پہ سبحان اللہ. اور دوسرا مجھے اپنے اوپر زیادہ بلیو ہے, جتنے بھی مصائب آئیں گے میں زیادہ برداشت کروں گا. میں چاہتا ہوں میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے وفا کر جائے. بیٹے کو بھیجا. آپ کو علم ہے نا حر کو بھی فرق کے, حر پھٹ گیا تھا. حر کو بھی جو پتا ہے, آج بھی یہ ایک صفوی تھے, بعد میں انہوں نے اپنا لقب خطوی رکھ لیا تھا. انہوں نے اصفہان سے گئے تھے تو عراق کی حکومت سے اجازت لی کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں نے سنا ہے کہ حر رومال فاطمہ باندھے ہوئے سو رہے ہیں, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اجازت دی. شاہ اسماعیل صفوی نے اجازت لی, اجازت مل گئی. نبش قبر ہوا, قبر کھودی گئی تو کیا دیکھا کہ واقعا فاطمہ کا رومال حر کی پیشانی پہ. میرے عزیزو آج میرا جملہ یاد رکھنا, 2 مرتبہ یہ رومال کربلا میں دیا گیا. پتہ ہے کہاں؟ ایک جب غازی کی آنکھ سے خون صاف کرنا تھا, اور ایک جب حر کا فرق پھٹ گیا. تو قیمت رومال فاطمہ ہے غازی کی آنکھ, حر کا سر. اور آپ اپنی قسمت پہ نازا نہیں ہوتے کہ آپ ایک آنسو بہاتے ہیں, حسین کی ماں رومال لے کے آتی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم الزہرا. ہمارے مراجع میرے استاد تھے آیت اللہ العظمی شہاب الدین مراشی نجفی. انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں نے 70 سال تقریباً امام حسین کے حق میں جو رویا ہوں نا, میں نے ایک بڑے رومال میں آنسو جمع کیے, وہ میرے کفن میں رکھ دیجیے گا. سبحان اللہ. عزیزو یہ بھی جملہ سن لیجئے, میں نے خود کتاب میں اپنے آنکھوں سے یہ جملہ پڑھا ہے کہ جیسے ہی
रुमाल खोलना चाहा ना, शाह इस्माइल सफवी ने रुमाल खोलना चाहा तबर्रुकन तयम्मुनन, तो जाहिर है शहीद तो जिंदा है। हुर का हाथ शाह इस्माइल के हाथ पे आया और हुर गोया हुए, कहा ये सर दे के ये रुमाल ही तो लिया है हुसैन से। अजरुकुम अल्लाह। बस मजलिस तमाम हो रही है, इससे आगे वक्त नहीं अजीजों। दो के दो जुमले जल्दी जल्दी। हुर का बेटा गया अली इब्न हुर, बड़ी जंग की, कुश्तों के पुश्ते किए, शजा का शजा बेटा था। जब हुर के बेटे ने अपने बाबा को आवाज दी तो हुर बैठे थे इमाम हुसैन के पास, जल्दी से जाने लगे। इमाम हुसैन ने दामन खींचा। मेरे नाना की शरीयत है कि जवान बेटे की लाश पे बूढ़ा बाप न जाए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मौला अभी थोड़ी देर के बाद जब अकबर बुलाएंगे और गिरते संभलते आप जाएंगे, 80 मरतबा फातिमा का लाल गिर गया, मातमे हुसैन।